السلام علیکم دوستوں، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، لیکن اکثر لوگوں کے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ تو آئے قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، موت کے بعد پہلا مرحلہ، عالم برزخ۔ عالم برزخ کیا ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح ایک اور دنیا میں چلی جاتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ ایک بیچ کی دنیا ہے جہاں روحیں قیامت آنے تک رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور ان کے آگے ایک رکاوٹ برزخ ہے قیامت کے دن تک۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 100۔ یعنی مرنے کے بعد انسان کی روح ایک خاص حالت میں رہتی ہے جس کا نام برزخ ہے۔ یہ حالت قیامت کے دن تک چلتی ہے۔ دوسرا حصہ، قبر کی زندگی۔ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا۔ مسند احمد۔ یعنی مرنے کے بعد انسان کی روح کو اس کے اعمال کے مطابق قبر میں راحت یا عذاب ملتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے خوشبو اور سکون ہوتا ہے، جبکہ برے لوگوں کے لیے تنگی، اندھیرا اور تکلیف ہوتی ہے۔ تیسرا حصہ، سوالات کے جوابات دینا۔ قبر میں کون سوال کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ سنن ترمذی۔ سوالات: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ دوستوں، جب نیک انسان صحیح جواب دیتا ہے تو اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور جب گنہگار جواب نہیں دے پاتا تو اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ چوتھا حصہ، روح کی حالت۔ روح کہاں جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح کو جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے اور کافر کی روح کو جہنم کی طرف۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نیک انسان کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور برے انسان کی روح کو زمین میں قید کر دیا جاتا ہے۔ پانچواں حصہ، زندہ لوگوں کے ساتھ تعلق۔ کیا مرنے والے ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ قرآن یا صحیح حدیث میں اس پر وضاحت نہیں، لیکن بعض علماء کے مطابق اللہ کی اجازت سے کبھی کبھار وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا مردے ہماری بات سنتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے شہداء کی قبروں سے خطاب کیا، جس سے علماء نے رائے دی کہ اللہ کی اجازت سے مردے کچھ باتیں سن سکتے ہیں۔ چھٹا حصہ، ایصال ثواب۔ ہم مردوں کو کیا دے سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ ہو، نیک اولاد جو دعا کرے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں اور نیک کاموں کا ثواب انہیں پہنچا سکتے ہیں۔ سبق: تو پیارے دوستوں، مرنے کے بعد انسان عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ قبر میں سوالات ہوتے ہیں، نیک لوگوں کو راحت اور برے لوگوں کو عذاب ملتا ہے۔ روح اپنے اعمال کے مطابق مقام پاتی ہے۔ ہم زندہ لوگ ان کے لیے دعا، قرآن اور صدقہ کر کے اپنے پیاروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا اللہ پاک، ہمارے مرحومین کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں بھی نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔